میں وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے آفیشیل ریزیڈنس کے پاس ہوں اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 دنوں سے اسرائیل میں لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز تل ابیب شہر میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا جس میں 3 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا۔ گزشتہ روز اسرائیل کے تمام شہروں میں بھی مظاہرے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے اس مظاہرے میں حصہ لیا، جو کہ اسرائیل میں ابھی تک کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ جو مظاہرین ہیں ان کی اور سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی کرتے ہوئے جتنے بھی اسرائیلی یرغمال غزہ میں ہیں ان کی رہائی کے لیے قدم اٹھائے جائیں، اقدامات لیے جائیں۔ ان کی اور سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی موجودہ اسرائیلی سرکار جو ہے وہ اسے یرغمالوں کی فکر نہیں ہے، وہ یرغمالوں کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دی ہے، اور وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو جو ہیں وہ ان کے نشانے پر تھے۔ مظاہرین کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں اپنی کرسی کی زیادہ فکر ہے، انہیں اسرائیلی شہریوں کی بالکل کوئی چنتا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آبادی جو ہے وہ 2 بڑے خیموں میں بٹ گئی ہے۔ مظاہرینوں کی تعداد جہاں یہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، ان مظاہرین کی تعداد جو کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو، لیکن وہیں تھوڑے کم جو تعداد میں ہیں ایسے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو اسرائیلی وہاں پر کارروائی چل رہی ہے، فوجی کارروائی چل رہی ہے، وہ جاری رہے، اور صرف فوجی کارروائی کے ذریعے ہی جو ہے یرغمالوں کو چھڑایا جا سکتا ہے، جو کہ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کا بھی موجودہ اسٹینڈ ہے۔ لیکن جو مظاہرین جنگ بندی کی مانگ کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 11 مہینوں کی کارروائی کے بعد محض 8 یرغمال جو ہیں وہاں سے رہا کرائے گئے ہیں، اور وہاں سے تقریباً 37 لاشیں آ چکی ہیں۔ یہاں پر تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک پریڈ سا کیا جس میں وہ لاشوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر موجودہ جو ہے اسرائیلی پوزیشن اسی پر سرکار برقرار رہتی ہے تو وہاں سے غزہ سے صرف لاشیں ہی آئیں گی۔ یہاں پر آج ایک بہت بڑا اسٹرائک بھی کیا گیا، لیکن یہاں کی عدالت نے، لیبر کورٹ نے جو ہے فیصلہ کیا کہ یہ اسٹرائک جو ہے اس کو کال آف کرنا ہوگا، یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ اسرائیلی سرکار کی طرف سے جو لوگ پیش ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لیبر یونین جو ہے وہ اس طرح کے موومنٹ میں حصہ نہیں لے سکتا، یہ ایک سیاسی موومنٹ ہے، یہ ایک سیاسی قدم ہے، اور وہ سیاسی قدم نہیں اٹھا سکتے، جس کو کہ ریکگنائز کرتے ہوئے، جسے تسلیم کرتے ہوئے لیبر کورٹ نے یہ کہا کہ اسرائیل کو فوری طور پہ کال آف کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو جو ہے وہ حالانکہ کافی دباؤ میں آ رہے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے مظاہرے لگاتار ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے پوزیشن سے ہٹ نہیں رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ اسٹرائک ہوتا ہے، اسی طرح سے مظاہرے ہوتے ہیں، تو دراصل حماس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ صرف فوجی کارروائی کے ذریعے ہی یرغمالوں کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں کی حکومت جو ہے وہ بھی 2 حصے میں بٹ گئی ہے۔ یہاں پر سرکار کے اندر بھی کافی تلخی نظر آئی ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اور وزیر دفاع یوآف گلانٹ کے درمیان بھی کافی تلخیاں دیکھی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں کی جتنی بھی دفاعی ذرائع ہیں ان کی اور سے لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ ایک ٹیمپرری سیز فائر کے لیے وہ تیار ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ یرغمالوں کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر موساد ہو یا پھر یہاں کی جو داخلی خفیہ ایجنسی ہے شن بیت، یا پھر یہاں کی جو فوجی جو ادارے ہیں، سبھی کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یرغمالوں کو چھڑانا جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اپنے پوزیشن پر جو ہے وہ بالکل فرم ہے۔ ان کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف فوجی کارروائی کے ذریعے یہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ وہ ان کی طرف سے خاص طور پر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو فلاڈیلفی کوریڈور ہے، جہاں سے کہ مانا جاتا ہے کہ ساری تسکری بھی، سارے جو ہتھیار ہیں، جو سارے ویپنس ہیں وہ غزہ میں پہنچے، وہاں پر اسرائیلی موجودگی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ حالانکہ
सभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। यहाँ पर सियासी तज्ज़िया निगार और बहुत सारे फ़ौजी इदारे के भी लोग और बहुत सारे और जो इसराइली जो शहरी हैं, उनका ये मानना है कि इसराइल के लिए ये बेहद ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर ऐसे कदम भी उठाए जा सकते हैं जिससे इस तस्करी को रोका जा सके। और ये भी माना जा रहा है कि एक बैनुल अक़वामी बिरादरी को एक साथ ला करके और उनके साथ मिलजुल करके भी कोई जो है इसका जो है हल निकाला जा सकता है जिससे कि वहाँ पर तस्करी रोकी जा सके। ये जो मुजाहरे हैं ये लगातार होते रहेंगे। लोगों से जहाँ भी मेरी बात हो रही है उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जब तक जंगबंदी नहीं होती है, जब तक वहाँ से यरगमालों को वापस नहीं लाया जाता है, तब तक ये सड़कों पर ऐसे ही बने रहेंगे। और आज सारा दिन इस तरह का जो है मुजाहरा पूरे इसराइल में देखने को मिला।